سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ رب العزت یہاں صرف انسانوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر جو بھی جاندار چیز ہے، جس کے اندر بھی جان موجود ہے، روح موجود ہے، اس کے بارے میں اللہ نے لفظ کل فرمایا. تمام جانداروں، وہ چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے جانور ہو، جس کے اندر بھی روح موجود ہے، اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی. دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر آگے نسل چلے گی. ترتیب ہے، لیکن موت کی ترتیب نہیں. موت ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹوں کو بھی لے جاتی ہے، بچوں کو بھی لے جاتی ہے، بڑوں کو بھی لے جاتی ہے اور بوڑھوں کو بھی لے جاتی ہے. کبھی
باپ سے پہلے بیٹا جا رہا ہے، اور کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کئی نسلیں موجود ہوتی ہیں لیکن دادا زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آنے کی ترتیب رکھی، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کی ترتیب نہیں رکھی۔ اس لیے نہیں رکھی کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی موت کی دعا نہ کریں، اپنے بزرگوں کی دعا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے موت کا علم صرف اپنے پاس رکھا۔ اور یہ اس دنیا کا دستور ہے، جو ایک دن آیا ہے وہ ایک دن یہاں سے ضرور جائے گا، چاہے انسان ہو، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے مال و دولت ہو، جو چیز بھی ہے، اگر وہ آئی ہے ایک دن وہ رخصت ہو جائے، ختم۔ آپ کھانے کی چیز بھی لے لیں، اس کے اوپر بھی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلاں دن کو ختم ہو جائے گی، لیکن انسان کا وقت نہیں بتایا۔ موج میں ہوتا ہے، مستی میں ہوتا ہے، عزتیں دیکھ رہا ہوتا ہے، شہرتیں محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بڑی لمبی زندگی جیوں گا، اس کی یہ سوچ صرف سوچ رہ جاتی ہے، اور فرشتہ ایک دن آتا ہے اور اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، سب یہیں تک رہیں گے، اس دنیا تک محدود رہیں گے۔ قریب سے قریبی رشتہ، جب تک آپ کے جسم کے اندر روح موجود ہے تب تک وہ آپ کے ساتھ ہے، روح نکل گئی تو ختم۔ پہلے چودھری صاحب تھے، ملک صاحب تھے، صدر صاحب تھے، جب جسم سے روح نکلتی ہے تو خالی دست خاکی کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ صدر صاحب نہیں ہوتے، اس وقت میت کہا جاتی ہے، یہ میت ہے، ہٹ گیا نام، عہدہ ہٹ گیا، آپ کی کرسی ہٹ گئی، آپ کی عزت ہٹ گئی، آپ کا مال دولت سب ہٹ گیا، صرف میت آ بچا، یہ جی فلاں شخص کی میت ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے چند دن رہنے کے لیے، جس کو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ تم ایسے ہو کہ جیسے ایک مسافر چل رہا ہے، راستے میں جاتے جاتے تھک جاتا ہے، ایک درخت سایہ اس کو نظر آتا ہے، اس کے نیچے وہ چند لمحے بیٹھ کر سستا لیتا ہے، پھر اپنے سفر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، تم کچھ آئے ہو، کچھ دیر یہاں سستاؤ گے اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری حقیقی نہیں ہے، فقط دکھاوا ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اسے اپنی حقیقی چیز مت بناؤ، حقیقت وہاں ملے گی جہاں کا وعدہ ہے۔ کتنے کتنے بڑے بڑے دگج لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کا نام گونجتا تھا،
جن کے ایک اشارے پر شہر کے شہر خالی کرا دیے جاتے تھے، جہاں وہ قدم رکھتے تھے وہاں کسی چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی، آج کہاں ہے؟ آج کہاں ہے وہ مال و دولت والے؟ کہاں ہیں جن کو اپنی دولت پر غرور تھا، جن کو اپنے حسن پر غرور تھا، جو کہتے تھے کہ ہم دنیا میں رہیں گے؟ آج وہ اس مٹی کے اندر سو رہے ہیں۔ دنیا کا فاتح اعظم الیگزینڈر موت سے پہلے وصیت کر رہا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کر رکھ دینا، اور لوگوں کو بتانا دنیا کا فاتح اعظم، جس نے دنیا فتح کی، جس نے دنیا پر حکومت کی، جس کے پاس مال تھا، دولت تھی، عزت تھی، شہرتیں تھی، آج موت کے وقت وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سب کچھ اس نے کیا، لیکن آخری وقت اس کی بادشاہی اس کے کام نہ آئی۔ موت کا لمحہ بڑا سخت ہے۔ اگر انسان نیکی کرے گا تو نیک فرشتے آئیں۔ فرمایا کہ نیک انسان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے دھاگا نکالا جائے، بال نکالا جائے، اور بدروح کی روح ایسے نکلتی ہے، وہ نکلتی نہیں، اس کی رگوں کو کاٹ کر نکالا جاتا ہے۔ ہم بے خبر دنیا کی مستیوں میں مست ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر تمہیں شام نصیب ہو گئی تو صبح کا انتظار مت کرنا، صبح نصیب ہو گئی تو رات کا انتظار مت کرنا۔ نہیں معلوم کس وقت موت کا فرشتہ آئے اور تمہاری روح قبض کر کے لے جائے۔ ہم بے فکر ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ ایک وقت آئے گا دنیا رہ جائے گی، ہم چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، خود خلیفہ وقت امیر المومنین ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے رونے لگے، اتنا روئے راوی کہتا ہے کہ حضرت کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، جو بھی دیکھتا اس کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی کہ ہمارے امیر المومنین کو ہوا کیا ہے۔ گئے آداب بجا لاتے ہوئے پوچھا، حضرت آپ رو کیوں رہے اور اس قدر رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، لوگوں آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، آج عمر کو قبر یاد آ گئی، اس لیے آنکھیں چھلک پڑی۔ کتنی بڑی حکومت ہے، اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی کل رب پوچھے گا عمر کیا جواب دے گا؟ فکر ہو رہی ہے موت کی، اور یہ وہ شخص ہے جس کو فخر دو عالم نے خود رب سے مانگا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جسے میرے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یہ عمر ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، رب آسمان سے قرآن اتار کر بھیج دیتا ہے۔ ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے قبر کا اندھیرا یاد آئی۔ ایسا شخص جس سے شیطان ڈرتا ہو،
ایسا شخص جس کے دور میں عدل ہو، ایسا شخص جو زمین پر پاؤں مارے تو زلزلے رک جائیں، ایسا شخص جو منبر پر بیٹھ کر آواز دے اللہ اس کی آواز میدان جہاد میں پہنچا دیا کرے، ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ موت یاد آ گئی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچنا کسی نے نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، ہر چیز کے انکاری موجود ہیں۔ کوئی اسلام کا انکار کرتا ہے، کوئی اسلام کے اراکین کا انکار کرتا ہے، کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، کوئی نبیوں کا انکار کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کیا موت سے انکار کرتے ہو تو وہ کہیں گے نہیں، موت سے انکار نہیں ہے، ہم موت سے انکار نہیں کریں گے۔ ہر چیز سے انکار ہے، موت سے انکار نہیں۔ ہم یہاں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں اپنے مالک کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، جیسے حدیث سنائی الدنیا سجن المومن، کہ لوگوں اس دنیا کو حقیقت مت سمجھو، تمہارے لیے امتحان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا کے اندر فقط مزے کے لیے چند سیکنڈ ایک مزہ حاصل کرنے کے لیے چند سیکنڈ ہم گناہ کرتے ہیں، وہی چند سیکنڈ صدیوں ہمیں سزا دے گا۔ وہی مزہ جہنم کی آگ میں ہمیں ڈلوائے گا چند سیکنڈ کے لیے۔ گناہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ دیکھ رہا ہے، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر بھی اس کا کرم ہے، گناہ کر رہے ہیں وہ ہم پر اس وقت سزا نازل نہیں کر رہا، وہ انتظار کر رہا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے گا، توبہ کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے، کب میرا بندہ آئے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، میں معاف کروں گا۔ کوئی دلیل، دنیا کی کوئی دلیل آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتی۔ فقط ندامت کا ایک آنسو رب کے سامنے بہا دو، رب آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے رب معاف کر دے گا۔ رب تو کہتا ہے آؤ، وہ تو بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں بخشش کے دریا بہا دوں گا، تو بول تو صحیح، تو کہہ تو صحیح، تو ندامت کے آنسو بہا تو صحیح، پھر دیکھ تیرا رب کیسے کرم کرتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے میں کرم نہ کروں تو مجھے رب کہنا چھوڑ دے۔ لیکن ہم صرف دنیا کی خاطر، دوستوں کی خاطر، احباب کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر اس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں جس نے ہم نے پیدا کی۔ یاد رکھیے، گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، یہ دوست، یہ احباب، یہ سارے کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہی دوست، یہی جگری دوست جو آج ہم اسے کہتے ہیں کہ بڑا میرے لیے جان بھی دے دے گا، کل قیامت کے دن یہی کہے گا کہ میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا دیا جائے۔ یہی قریبی رشتے کہیں گے، وہ تو یہاں حتیٰ کہ یہاں تک کہے گا پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میری خلاصی کر دی جائے۔ ان کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہو یار؟
ان فقط چند لمحات کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہیں؟ فقط چند سیکنڈ کے مزے کے لیے، خدا کے لیے رب کو ناراض نہ کرو، اپنے نبی کو ناراض مت کرو۔ کل قیامت کے دن وہی کام آئیں گے، کل قیامت کے دن وہی سفارش کریں گے، کل قیامت کے دن انہیں نے حوض کوثر دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنی آخری امید کو بھی چھوڑ دیا پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں اگر کسی چیز کا خوف ہو، دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، والدین کے گھر چلے جاتے ہیں، چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں کہے گا کہ میرے پاس آ جاؤ، یہ میرے اعمال لے لو۔ کتنے جنازے اٹھتے ہیں ہر روز، چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب برستی ہے تو پتہ نہیں لگتا۔ موت بھی حقیقت ہے، رب بچانا چاہے تو رب سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں بھی بچا سکتا ہے، اگر رب موت دینا چاہے تو انسان کے لیے ایک سوئی بھی کافی۔ بڑھو رب کی طرف، آؤ رب کی طرف، پوچھو رب کی طرف، رب معاف کر دے گا۔ ایک شخص تھا بڑا ہی گناہ گار و خطا کار تھا، غالباً حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، بڑا ہی گناہ گار و خطا کار تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، شہر والوں نے نکال دیا، نکلو یہاں سے۔ جنگل میں پہنچا، موت آ گئی، وحی نازل ہوئی، اے میرے پیغمبر جاؤ، فلاں جگہ پر میرا ایک آدمی ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جب وہ پیغمبر وہاں پہنچے، دیکھا وہی شخص ہے جس کو نکالا گیا تھا، پوچھا ربا ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو یہاں سے نکالا تھا، آپ کہہ رہے ہیں جو آئے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم، یہ میرا اور اس کا راز ہے۔ پوچھا یا اللہ بتا دیجئے۔ فرمایا جب تم لوگوں نے نکالا، یہ جنگل میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا یا اللہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اب مجھے معلوم نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسا کیجئے تمام لوگوں کے گناہ مجھ پر ڈال کر مجھے جہنم میں ڈال دیجئے، میں اسی قابل ہوں۔ میری رحمت کو جوش آیا، اس کی اس بات پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ اعلان کر رہا ہوں جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔